یہ ہم بات کریں ایسے بچوں کے حوالے سے جو ٹیمپر، خسیلے لہجے اور ضد کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے والدین کے لیے بھی جو اپنے بچوں کے بدلتے رویوں، ضد، چڑچڑاپن اور پڑھائی سے جو بے رغبتی ہے اس جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ آپ کا بچہ ہر بات پر غصہ کیوں کرتا ہے، یا اسکول سے واپسی کے بعد ہوم ورک کرنے سے اس کا جی کیوں گھبراتا ہے؟ بچوں کی ابتدائی جو تربیت ہے ان کی شخصیت کی وہ بنیاد ہوتی ہے، اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو آگے چل کر بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اور بچوں میں ضد، چڑچڑاپن کیوں پیدا ہوتا ہے، والدین اور اساتذہ کا رویہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ میجر رول وہی پلے کرتا ہے، اور کیسے ہم ایک مثبت، محبت بھرا اور سیکھنے والا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ماہر تعلیم تانیہ شجاعت اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تانیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، الحمدللہ I'm fine۔ تانیہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا جب سکرینز نہیں ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ مصروف نہیں ہوتے تھے سکرینز پر کام کرتے ہوئے، کماتے ہوئے یا اس سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہوئے، تو وہ ایک دوسرے کے بڑے اچھے اندازے لگا پاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اندازہ لگانے کے لیے مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس مشق کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بچوں اور والدین کے مابین جو ڈسٹنس دکھائی دے رہا ہے وہ وقت نہ دینے کی وجہ سے ہے؟ بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل to explore this topic which is desperately needed in this era or society، اور آپ کے سوالات میں ہی بہت خوبصورت جوابات بھی تھے، جس کو الیبریٹ اگر ہم کریں تو اس کو اس طرح سے لے کر جائیں گے کہ بنیاد اگر بچے کی بنیادی تعلیم اور بنیادی جو ان کے سال ہوتے ہیں، جو شروع کے سال ہوتے ہیں، ان پر صحیح طرح سے فوکس نہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل ہمیں آنے والے جو ہیں ایئرز اس میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سو فاؤنڈیشن از ویری مچ امپورٹنٹ۔ In fact, normally people think in Pakistan that starts from the training, starts from the schooling. No, before that بچے کا جو سیکھنے کا عمل ہے نا، وہ تو ان مدرز ووم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں کہ جی بچہ حرکت کر رہا ہے، اور when the child is born even، اب آپ دیکھیں گے بہت سارے بچے وہ ہاتھوں میں اس طرح سے مصروف رہتے ہیں، تو قدرت یہ بتاتی ہے کہ وہ کس انداز سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ when the child is born he is busy in play with the hand, sometime putting in the mouth. so these are the processes جو ہماری ماؤں کو اس میں مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بات کو میں پروسیڈ کروں گی کہ وہ انہیں دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے تھرو وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب بچے کا لرننگ پروسیس تو بہت ارلی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ وائی آر وی ویٹنگ فار دا انسٹیٹیوٹ؟ بہت سارے علماء کرام نے اس پہ ایک بہت بات بھی کہی ہے کہ 7 سال تک بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، وہ ماں کے پاس جو ہے وقت گزاریں، پھر آپ کی وہی بات کہ وہ ڈسٹنس جو ہے وہ ختم ہوگا۔ بینگ ایجوکیشنسٹ آئی ریئلی اگری، بالکل اگری کرتے ہیں، بٹ معاشرے میں ماں وہ درسگاہ بنے۔ 7 years of child's learning are very important، means the brain cells are working like this scientifically, research says that۔ اب وہ اتنی تیزی سے جو ہو رہا ہے، کیا ہماری مائیں اس طرح سے ٹرین ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کی، تو وہ تعلیم پر آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ تربیت بھی ساتھ ہے، تعلیم و تربیت۔ اب ہم اس کو ریلیٹ کریں گے ان ارلی ایئرز اونلی دا نیومریسی، اونلی دا لٹریسی، شاید یہی نو، ناٹ ایٹ آل۔ کور ویلیوز، اگر آپ اس سیکھنے کے پروسیس کو نیچرلی لے کے مائیں چلیں گی تو ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں، گوگل پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو بی ویری اویئر اباؤٹ دی فیشن، اباؤٹ دی کوکنگز، اباؤٹ، تو وائی ناٹ دس ٹاپک؟ آپ ایج اپروپریٹ چیزیں اس میں سے لیں، سیٹ اے کارنر فار یور چائلڈ، ہیو سم اسٹف ٹوائز۔ آہستہ آہستہ چل کر مدرز میں بھی اویئرنیس اس چیز کی آنے لگ گئی ہے، جو پہلے نہیں تھی۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ اتنی دیر انسٹیٹیوٹ سے بھی اگر بچے کو دور رکھتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ماں کے پاس کیا ٹائم اتنا اویلیبل ہے کہ وہ اس کو اس ٹائم تک، اور کیا اس کا ٹیمپرامنٹ ہے کہ پورا دن اگر وہ اس بچے کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ اس کو اسی طریقے سے ڈیل کر سکے؟ تو اس میں یہ سارے فیکٹرز بھی انوالو ہیں۔ اور جو آگے اب چلے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، جب بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے رویے میں بہت ساری تبدیلیاں وٹنس کرتے ہیں پیرنٹس بھی، اور اس کی ٹیچرز تو اس سے فرسٹ ٹائم انٹریکٹ کر رہی ہیں، تو اس سارے معاملے میں اس بچے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کی ٹیچرز ہیں اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کوآرڈینیٹ کریں اور اس کے لیے سہولتیں دیں، اسے آسانی کریں تاکہ اس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اس کے لیے آسان ہو سکے۔ تو اس میں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کی آپس میں بات چیت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، ٹیچر سے پیرنٹس کی کوآرڈینیشن ہو؟
اچھا میں اسی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ آپ 7 ایئرز تو واقعی ہم گھر نہیں بٹھا سکتے, یہی میرا سوال تھا کہ بالکل وہ بات ٹھیک ہے لیکن ماں وہ درسگاہ بنے. چلے 1 till 3 1 سال سے لے کے 3 سال تک اگر وہ چھوٹے چھوٹے ڈیجٹس میں, چیزوں میں, کھیل کے انداز میں دلچسپی پیدا کریں بچوں میں. اگر وہ ہم بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں جب بچوں کا ارلی ایئرز میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں آبزرو کی گئی ہیں جو بالکل آئیڈلی ٹائم گزار کر آ رہے ہوتے ہیں اور جن ماؤں نے a little bit تھوڑی سی صحیح ایفرٹ کی ہوتی ہے, and the graph of learning is like this. اب یہ لرننگ گراف کنیکٹ کرے گا اسکول کے 3 سال کے بعد. normally in Pakistan people bring to the school in the age of 3 or 4. اب وہ 4 years کے بعد then we put a question کہ ان 4 سالوں میں کوئی پری ٹریننگ آپ نے کروائی. اب پری ٹریننگ میں وہ یہ نہ سمجھے کچھ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں. I was used to, if I give the example of my own child, کہ ہم جیسے روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ڈرائی جو ہوتا ہے فلاور ہے جو بھی, آپ اس میں کوئی لیٹر کوئی چیز and then ask your child to do it. وہاں سے ٹریننگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے. آپ باہر جا رہے ہیں, ask your child to observe the billboard, the bold letters, the color, چیزیں نا proper time and attention. ہاں اس میں وہی آپ کا پوائنٹ ٹیمپرامنٹ آف دا مدر, they need to develop, they need to develop. کریکولم میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک بچہ پلے گروپ کا حصہ رہتا ہے اس کا اپنا دل کرتا ہے اسکول جانے کے لیے, لیکن جو ہی جو ہے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں, آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ گریڈ 1 میں گیا ہے تو اس کا دل اڑنا شروع ہو جاتا ہے اسکول سے, چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اگین اس میں وہی چیز کا آنسر کیجئے گا جو کوارڈینیشن ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. وہ آپ کا پوائنٹ بالکل اس سے ہم کنیکٹ کریں گے. کوارڈینیشن میں اٹ از ایپلی سیڈ اٹس اے ٹرائکا آف پیرنٹ, ٹیچر اینڈ چائلڈ. وین دیز پیپل ورک ٹوگیدر دین ایکٹیو لرننگ ٹیکس پلیس, ہیلدی لرننگ یو کین ایکسپیکٹ. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی فیڈ بیک لیکنگ ہے, ویدر فرام دا چائلڈ سائڈ, اگر چائلڈ سائڈ سے ہے تو اس کا ریزننگ جو ہے وہ ایونچولی پیرنٹنگ پہ اینڈ دین دا سسٹم ویئر چائلڈ از گوئنگ, اور ان سے ریسورس پرسن جو ٹیچر کنیکٹ کر رہی ہے اس پہ ہوگی. اگر آپ کی کوارڈینیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو بیریئرس کریٹ ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. بیکاز فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بینگ مدرس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھیں, ان کی صلاحیتوں کو, پھر وہ انٹریکٹ کریں ٹیچرس کو. ٹیچر ہیز ٹو ہیو دیٹ انڈرسٹینڈنگ ود دا چائلڈ کہ وٹ از بیک آف دا مائنڈ. ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اف دا ٹیچر از ویری ریسپانسو, ناٹ دا ٹائم سیکر, تو وہ کوارڈینیشن خود ہی ڈیولپ کرتی ہیں. وہ اسپیشل میٹنگز بھی کال کر سکتی ہیں, اور پیرنٹ کو بھی چاہیے ٹائم لیں. ڈو ناٹ ڈیپینڈ اپون اونلی دی ٹوائس میٹنگ, یو نو دا پی ٹی ایم کائنڈ آف, بٹ آپ بچوں کے لیے ٹائم لیں, میٹنگ کریں. جس طرح سے سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ پلے گروپ میں بچے کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا ان کو یہ بڑے گریڈز میں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پر بچے کو آپ کیا پرووائڈ کریں جس سے ٹرائکا تو بنائے رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسا گھر میں آتا ہے بچہ تو اس کو اسپیشل اٹینشن ملتی ہے, ایک بچہ موجود ہوتا ہے, لیکن جب وہ کلاس میں ہوتا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو کریکولم ہے اس کو یعنی اس کو انٹرٹیننگ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان گریڈز پر, ان سطح پر؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب پلے گروپ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ارلی ایئرز ہیں آپ کے, آپ 3 till 5 یا 6 7 ایئرز تک آپ کا ارلی ایئرز کے, اس میں گریڈ 1s and 2s بھی آتے ہیں. تو ایک دم برڈنائز کیسے کر سکتے ہیں, ہم نے انہی چیزوں سے کنیکٹ کرنا ہے. چیلنجز کین بی مور, یو کین سے بچوں کے لیے پرابلم سالونگ والے ہو جائیں, تھوڑے سے کرٹیکل تھنکنگ کے لیے ہو جائیں, بٹ وہ کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے. جو کریکولم میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ہم پلے بیس لرننگ پہ بلیو کرتے ہیں ارلی ایئرز میں. اگر وہ آگے جائے گی تو اس میں آپ ڈیفائن کر دیں نا, ڈائریکٹڈ میتھڈ کر لیں, انڈائریکٹ میتھڈ کر لیں, بٹ ہم اس سے کنیکٹ کریں گے جہاں پہ بچہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. آپ پی بی ایل پہ بلیو کریں, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے, انکوائری بیسڈ لرننگ ہے, اس میں بچے انویسٹیگیٹ کریں. اور ریسنٹلی وی ہیڈ ایکسپیرینس آف میکنگ دی پروجیکٹ, چلڈرن ور ٹیلنگ اباؤٹ, اس میں ہم نے مدرس کو بھی انوالو کیا, اس میں اسکول انوائرمنٹ بھی ایسا کریٹ کیا گیا. تو وہ پچھلا پری اسکول کا سارا ان کی جو کنسسٹنسی تھی, اور اسکیپ فولڈنگ کرے بچوں کی, مینس ہم انہیں کر کے دکھائے, ڈیمانسٹریٹ کریں, دا مدر اینڈ دا ٹیچر, ناٹ ہولی سولی responsibility of the institutes. Mother can herself be a very good institute for the child. وہی تھوڑی سی بات ہے, اپنا temperament and priorities set کریں ضروری ہے. بہت شکریہ تانیہ شجاعت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. خاص طور پر یہ جو بچوں کا بیہیویئر ہے جو جیسے جیسے چینج ہوتا ہے, ہم اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے, وہ بڑا ضروری ہے. اور بچے کی تربیت کے اندر یہ جو ٹرائکا جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ, اس کے پیرنٹس اور اس کی ٹیچر تینوں مل کر ہی جو اس کے لیے اچھی جو لرننگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر, آپ کہیں مت جائیے گا.